بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز عشاء کے بعد آج رب العالمین نے یہ جو موقع مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ یہاں عشر ذی الحجہ کے ان بابرکت ایام میں، ان بابرکت ساعتوں میں علم کی ایک مجلس میں، علم کی ایک بیٹھک میں شریک ہیں اور دین کی کچھ وہ باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا مقصد میرے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو، جن کے ذریعے ہماری اور آپ کی بندگی کے درجات بلند ہوں، جن کے ذریعے ہم اور آپ رب العالمین کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اپنے تعلق کو گہرے سے گہرا کرنے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جب یہ ایام آتے ہیں تو بات چاہے عید الاضحیٰ قربانی کی ہو، اس کا بھی تعلق سیرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا بات حج بیت اللہ سے ہو، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کے بعد وہاں طواف سعی کے احکام کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو سیرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ خطبات میں، دروس میں، حتیٰ کہ اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی بکثرت سنتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملنے والے طرح طرح کے اسباب کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کرتے، علم میں اضافہ کرتے، عمل کی تحریک حاصل کرتے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ آج میں کوشش یہ کروں گا کہ اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ایک بڑی اہم بات، جس پر اکثر و بیشتر بات کم ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ہے، ایسے ہی ایک پہلو پر حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو لقب ہے خلیل اللہ، اس لقب کی حقیقت کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں جو پیغام میرے اور آپ کے لیے چھپا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، یعنی اپنا خاص دوست، یعنی اپنا سب سے چہیتا اور مقرب بندہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟
عربی زبان میں دو کلمات ہیں، ایک ہے حبیب اور دوسرا ہے خلیل۔ عام طور پہ اردو زبان میں حبیب کا ترجمہ محبوب سے اور خلیل کا ترجمہ دوست سے کر لیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھیے کہ عربی زبان کی نزاکت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، محبت ایک عام لفظ، لیکن خلیل جس لفظ سے مشتق ہے، یعنی جس لفظ سے نکلا ہے، وہ لفظ خلتن ہے، اور خلتن محبت کے سب سے اعلیٰ مقام کو، سب سے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لغوی حضرات نے، ماہرین لغت نے یہاں تک بتایا کہ خلت محبت کے بھی اس مقام کو کہتے ہیں جو کوئی بھی انسان زندگی میں کسی ایک ہی کو دے سکتا ہے، یعنی محبت کا وہ مقام کہ آپ تو سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل میں کسی کی محبت اس مقام پہ ہوتی ہے جس مقام تک کسی اور کی محبت پہنچ نہیں سکتی، بس وہ ایک ہے جو اس مقام پہ ہے، باقی سب اس کے بعد ہی ہیں۔ پانی کم چائے جسے عام زبان میں کہتے ہیں، سارے کے سارے ہیں، محبوب بھی ہیں، چہیتے بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کی بات کچھ اور ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں خلت المحبت کا وہ اعلیٰ مقام، وہ اعلیٰ درجہ جس مقام تک کوئی ایک ہی آدمی پہنچ سکتا ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ عربی زبان میں عام الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں، محبت کا وہ مقام کہ جس مقام پر کوئی ایک پہنچے، بمشکل ایک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا محبوب بنا لیا، اور محبوب بھی اس درجے کا محبوب بنایا جس درجے تک عام بندے نہیں پہنچ پاتے۔ عام بندے جو ہے جہاں نہیں نہ پہنچ پائے، اس درجے کی محبت کا اہل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہہ دوں، علماء کے درمیان خاص طور پر بعض حضرات کے پاس ایک بحث ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، تو دونوں میں افضل کون ہیں؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو کچھ لوگ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس لیے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حبیب جو ہے، حبیب اللہ، یہ حبیب خلیل سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خلیل صرف دوست ہوتا ہے، حبیب وہ جو دوستی کے ساتھ محبت کا محور اور مرکز ہوتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خلیل کا درجہ ہی سب سے اونچا ہوتا ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے بندے، جتنے انسان ہیں، پوری بنی نوع انسان میں قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں صرف دو شخصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اس درجے کے مستحق ہوئے جو درجہ سب سے اونچا درجہ ہے محبت کا، اور وہ دو ہی شخصیتیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس معاملے میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کئی فضیلتوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا، جیسے اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، آخری رسول ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو فضیلتیں، اس کی وجہ سے عام طور پر اللہ کے نبی سب سے زیادہ افضل۔ لیکن یہ جو خلت کا درجہ ہے، خلیل بننے کا درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اگر خلیل کا یہ معنی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر چلیے ہم اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا درجہ ہے۔ سب سے پہلا مقام تو یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ محبت بھی طاقتور سے طاقتور اور اونچے درجے پر جائے، اور اعلیٰ درجے کی ہو جائے، اور بہتر ہوتی جائے،
ہم اللہ سے محبت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے بن جائیں۔ اگر اللہ کی محبت مل جائے، یعنی ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت کی لذت اور چاشنی مل جائے، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت بڑی دولت، بہت بڑی کمائی ہے اگر مجھ کو اور آپ کو رب العالمین سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر پائیں، اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہم بن جائیں، یہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں، اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے مستحق بنا دیے جائیں۔ سبحان اللہ، ہم اللہ سے محبت کریں، یہ خود اپنے آپ میں بڑا کمال ہے۔ لیکن حقیقی کمال یہ ہے کہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ وہ جو کہا نہیں جاتا، عربی زبان میں ایک مشرہ ہے، کہا جاتا ہے کل یدعی وصلا للیلا ولیلا لا تقر لهم بذلک۔ کہتا ہے کہ ہر آدمی لیلا کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ تو اور کوئی کر ہی سکتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ لیلا کس کی محبت کی معترف ہوتی ہے۔ یہ جو عربی زبان میں شعر ہے، یہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، یہ خود ایک جہاد ہے ہماری زندگی کا۔ ہم سب چیزوں سے بڑھ کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا خود اپنے بارے میں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہارے اپنے آبا و اجداد، ساری دنیا سے زیادہ محبوب اور شہید نہ ہو جاؤں، تب تک تم پورے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کی جو بات ہے، یہ خود ایک مجاہدہ، ایک جہاد ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اس جہاد سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین ہم اور آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں مقام وہ مقام ہے، حضرت ابراہیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہوئے، بلکہ اللہ کی محبت میں بھی وہ مقام جو کسی ایک آدھ کو ہی مل سکتا ہے، اس اعلیٰ درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ یہ جو آیت ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسیج ہے، بہت بڑی ہمارے اور آپ کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ کے بندوں، سفر جو بندگی کا ہے، سفر جو بندگی کا کر رہے ہو، یہ بہت دور تک چلنا ہے۔ ابھی ہم نے تو ابتدا کی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پنج وقتہ فرائض ادا ہو رہے ہیں، واجبات کی پابندی ہو رہی ہے، یقیناً بہت خوشی کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن یہ منتہائے سفر نہیں، یہ سفر کی منزل نہیں۔ سفر تو ابھی اور آگے کا طے کرنا ہے، اس مقام پہ جہاں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو جائے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو کر اس کی محبت میں ڈوب کر بندگی کے کمال کو پہنچنا چاہیں گے، رب العالمین بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، یہ ہمارے کمال، ہمارے عروج کی اصل میں ابتدا ہے۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت کیسے دیں، یا محبت کا اظہار کیسے کریں، یا ہم اپنی محبت کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی محبت اپنے لیے کما پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی مقرب بندے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ گویا میرے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، یا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے حدیث میں بیان فرماتے کہتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کوئی بندہ فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہو تو میرے نزدیک جتنا محبوب بنتا ہے، اتنا کسی اور ذریعے سے میرے قریب ہو کر میرا محبوب نہیں بن پاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ فرائض، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو،
والدین کی اطاعت و فرما برداری ہو، وہ مختلف قسم کے فرائض اور ذمہ داریاں ہوں جو فرض ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں مجھ پر اور آپ پر، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، کسی بھی میدان کے جو فرائض ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ برابر نوافل، اور نفل سے مراد عربی زبان میں فرض کے علاوہ ہر نماز کو نفل کہتے ہیں، اس لیے کہ نفل کے معنی زائد کے ہوتے ہیں، یعنی فرض پر زائد جو بھی نماز، چاہے وہ مسنون سنت مؤکدہ رواتب میں سے ہو یا سنن غیر مؤکدہ میں سے ہو یا سنتوں کے علاوہ عام نوافل ہو، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ پہلے فرائض ادا کرتا ہے، سب سے اللہ کو پسند آتا ہے، پھر نوافل ادا کرتا جاتا ہے۔ فرائض اور نوافل کا یہ کمبینیشن، یہ دونوں کا ملن، یہ دونوں کا ملاپ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ دن بدن بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اونچا درجہ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہے کہ ہم تو اللہ سے محبت کریں لیکن رب العالمین ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے، یہ ایسی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ بڑے خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جن کو یہ نصیب ہو جائے، بڑے مبارک ہوتے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام اس حدیث میں دو باتوں کی باقی خبر دے، ایک تو یہ کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ محبت کیسے مجھ کو اور آپ کو ملے گی، فرائض کی ادائیگی اور سنتوں کے ساتھ۔ یہاں رک کر ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، ہمارا اپنا ملک، یہ جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں تصوف کا بڑا اثر ہے، یہاں تصوف کا بڑا اثر ہے۔ تصوف کا اثر کیوں ہے؟ لوگ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ 5ویں صدی یا پھر اس کے بعد آنے والی جو شخصیات اولیاء کے نام پر ہیں، چاہے اجمیر کے خواجہ کی بات ہو یا بندہ نواز ہو یا شمال و جنوب کے مختلف جو مزارات لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، جن اولیاء کے نام پر رکھے ہیں، لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام اس ملک کے اندر انہی کے ذریعے آیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں ان کا کردار ضرور رہا ہے، لیکن اسلام ان کے زمانے سے کافی پہلے اس ملک کے اندر آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو ان سے کی عقیدت کا سبق کچھ ایسے پڑھایا جاتا ہے اور ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا جو درجہ ہے نا، ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے، محب نہیں، اللہ کے چاہنے والے نہیں، بلکہ یہ وہ تھے جن سے اللہ تعالی محبت کرتا تھا۔ اب آپ سمجھیے بات، یعنی یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے وہ ان کے خاندان کے جو ورثہ چلے آئے ہیں یا وہ اور ان کے مزاروں کے جو قادم چلے آئے ہیں، سجادہ نشین کہیں یا خدام کہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں تم ان کے درجے کو پہنچ پاؤ گے، تم صرف جو ہے ان خدام کی خدمت کر لو، یہ جو خاندان کے چشم و چراغ چلے آئے ہیں ان کی خدمت کر لو، ان کے ہاتھ چوم لو، وہ آئے تو با ادب پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے در پہ جا کے حاضری لگا کے آ جاؤ، ان کے ساتھ محبت عقیدت کا ثبوت دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ معاف کرنا اللہ کے بندو، اہل ایمان سے محبت جائز طریقے سے کرنا، بشرطے کہ وہ واقعی اہل ایمان ہو اور ان سے محبت کرنا، یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا یہ پیغام، سیرت ابراہیم کا یہ پیغام ہے کہ آپ میں، ہم میں سے ہر بندہ مومن اگر واقعی معنوں میں اللہ کے طے کردہ اصولوں پہ کھڑا اترنے کی کوشش کرے، وہ خود بھی اللہ کی محبت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو مقام ہے، ہم نے لوگوں کو یا اس ملک میں لوگوں کو یہ ذہن دے دیا گیا کہ بھائی کہاں تم ان کے درجے کو پہنچ پاؤ گے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، تم کہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن پاؤ گے، تمہیں تو بس یہ
محبوب تو دور کی بات، محبوب کی اولاد یا ان کی قبروں کے مجاور یا ان کے خدام یا ان کے مجاز جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک کے بعد سلسلے چلیں، صرف تم ان کی خدمت بھی کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھیے بہت سارے ایسے سماج میں ہمارے، اور خاص طور پہ آپ کے شہر میں تو بہت ایسے ہیں، وہ بزرگوں کے عقیدت مند تو ہیں لیکن بندگی کی راہ میں کوشش کر کے فرائض اور سنتوں کو ادا کر کے خود اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، خود اللہ کے چہیتے بن سکتے ہیں، رب العالمین کی محبت کے شہوادنا درجے میں مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی میں جیسے کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا، جیسے انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات غائب ہی کر دی گئی۔ اسی لیے بھائیوں، میں نے یہ بات کہی نا کہ سیرت ابراہیم کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج کے دور میں اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھو، کمال تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ اور یقین کرو رب العالمین اتنا قدردان ہے، اتنا نوازنے والا رب العالمین ہے، بندے کچھ نہیں، بندوں کے اعمال کی کوئی وقعت کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان راستوں میں چلتا ہے، یہ جو بات اللہ کے نبی نے کہی نا کہ فرائض اور فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتے کرتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، خود کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنے سماج کے افراد کے لیے ہمیشہ جو ٹارگٹ رکھیں نا وہ بہت اونچا رکھیں، بہت اعلیٰ رکھیں۔ ہم اور آپ بندگی کے سفر میں لوگوں کو صرف مسجدوں سے جوڑنے کی بات نہ کریں، ہم صرف ان کو صرف پنج وقتہ نمازوں کے پابند کرنے کی بات نہ کریں، بلکہ ان نمازوں کی کیفیت، ان عبادتوں میں ان کا تعلق، ان کا دل ایسے لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر وہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر وہ عبادت کریں۔ کیوں؟ اسی راستے سے ہم اس منزل پہ پہنچ پائیں گے جہاں سے رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ ہاں، اب کوئی خلیل نہیں بن پائے گا، اب کوئی خلیل نہیں ہوگا، وہ یا تو ابراہیم خلیل تھے یا محمد رسول اللہ خلیل تھے۔ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام یا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو کے بعد کوئی خلیل نہیں بن پائے گا، اللہ کی محبت کے اس اعلیٰ مقام تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ جرأت کی جا سکے، کہا جا سکا ہے، تو کہنا چاہیے بات سمجھنے کے لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان دو کے علاوہ کسی نبی کے لیے خلت کے درجے کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جن دو نبیوں کو خلت کا درجہ دیا، خلیل صرف دو ہوئے، ان کے بعد انبیاء کے درجے، ان کے بعد صحابہ کے مقامات، صحابہ کے بعد ایک اچھے متقی مومن کا درجہ۔ لیکن اللہ کے بندوں، یہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ نے کہا فرائض ادا کر کے سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرو گے، ان بڑوں سے جو اللہ محبت کرے گا، ہم جیسے گئے بزرگوں سے بھی اللہ محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو چیز ہے نا کہ رب العالمین ہم سے محبت کر سکتا ہے، رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، رب العالمین نے اس بات کا پہلے ہی سے اعلان اور اظہار کر دیا ہے کہ اللہ آپ سے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ احساس میرے اور آپ کی تربیت کا بہت بڑا راستہ ہے۔ آپ یقین کریں، اگر ہم اس درجے کو سمجھ پائے اور اس درجے کی اہمیت کو سمجھ پائے اور اس کے حاصل کرنے کا درجہ ہم سمجھ پائے نا، زندگی جینے کا رخ بدل جائے گا ہمارا اور آپ۔ معاف کیجیے گا، ہم نے بڑی سطحی، بڑی چھوٹی، بڑی معمولی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ آپ دنیا میں کہیں میں پرائم منسٹر بھی بن جاؤں گا، بہت چھوٹی سوچ ہے آپ۔ دنیا کے اعتبار سے آپ بہت بڑے آدمی، آپ کی سوچ بہت اونچی۔ آپ کہتے میں اس پورے شہر کا نامور آدمی بنوں گا، بزنس ٹائکون بنوں گا، بہت بڑے آدمی ہوں گے دنیا کی نظر۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے لیے اس کے ساتھ، یہ غلط نہیں جب تک یہ خدمت کے جذبے میں ہو یا جب تک آپ قوم و ملت کے کام کے لیے کریں، یہ غلط ہے، لیکن اصل جو محور مرکز ہونا چاہیے، میں رب العالمین کی محبت کیسے پا سکتا ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل بنے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بنے. میں خلیل تو نہیں بن سکتا اللہ کا، لیکن کم سے کم اللہ کا محبوب تو بن سکتا ہوں. اور اللہ نے کہا ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ نے کہا ہے میری زندگی میں یہ مقصد میرا ہونا چاہیے، میں کیسے اسے حاصل کر سکتا ہوں، یہ فکر ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. اور آج اس پورے درس میں میری ساری گفتگو کا محور اصل میں ایک نکتہ ہے. آج آپ یہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے یہ سوال اگر اپنے ساتھ لے جائیں تو یقین کیجیے آج کی مجلس کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن سکتا ہوں. ایک مقام ہے میں اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں، لیکن دوسرا مقام ہے اللہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں. یہ ہمارا اصل میں مرکز ہونا چاہیے. اور اللہ کرے اگر ہم اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ہم سے محبت کر رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرے گا پتا چلے گا. سبحان اللہ. اللہ نے بندوں سے کہا جب تمہیں کسی مسلمان سے محبت ہو جائے تو جا کے اس کے سامنے اظہار کر دو، بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا آپ کسی سے محبت کر دیں تو جا کر اس سے بتا دو اللہ کی خاطر میں تم سے محبت کرتا ہوں. جب بندوں کو اس بات کا حکم ہے کہ بندے سے محبت کا اظہار کر لے، رب العالمین خود بھی اپنی محبت کا اظہار یا ثبوت بندے کی زندگی میں دے گا. وہ سکون کی دولت، وہ عبادتوں کی لذت، وہ رب العالمین کی قربت کا احساس، وہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی توفیق خاص، وہ دلوں کی بے نیازی، وہ دنیا ساری کی ساری ہمارے قدموں میں ہو پھر بھی اسے ٹھوکر مارنے میں 2 سیکنڈ نہ لگے، ہماری زندگی جینے کی کیفیت بدل جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کے بعد ساری دنیا بھیگی لگے. اگر میں کہتا جاؤں تو ایک ایسی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں ہم میں سے اکثر آج بھی اس کا ہلکا سا مزہ بھی چکھنے سے محروم. وہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاصل کرنے میں کامیاب ہو، یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملنے والا بہت بڑا سبق ہے. اللہ حضرات گرامی قدر، بات کو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ باتیں ضرور ہیں جن کو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بنیں گے؟ اس کو آسان ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھیں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا. ہم اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ عملی طریقہ جو بتایا گیا، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، فرائض کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں فرائض کی عبادت کرنا، فرائض کی پابندی کرنا ہم چاہتے ہیں، سنتوں کی نوافل کا اہتمام ان کی پابندی کرنا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، فرض کبھی سنبھل نہیں پاتی، سنتیں تو اکثر چھوٹ جاتی ہیں. چاہتے ہیں ہم اللہ کی اس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہم سے کوئی فرض نہ چھوٹے، کوئی سنت نہ چھوٹے، ہم چاہتے ہیں لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہمارا اسٹرگل یا ہماری کوشش، ہمارا اپنا جو زور لگ رہا ہے اسی میں صرف ہو جا رہا ہے کہ ہم کیسے ان کی پابندی کریں گے. پابندی کریں گے تب نہ اللہ کی محبت ملے گی. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جب اللہ سے محبت کریں گے عبادت پھر بوجھ نہیں لگے گی. عبادت کا بندہ انتظار کرے گا کہ یہ محبوب سے ملاقات کا موقع. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اقم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اذان دو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. آدمی محسوس کرے گا جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی نا تو پھر یہ نمازیں کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں لگے گی. یہ تو موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، مناجات کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کا، خلوت کا، اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق کا ایک موقع ہے. عبادتوں میں وہ مزہ و لذت آتی کر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. اور اس محبت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرات گرامی قدر دیکھیے میں کچھ چیزیں بڑی تیزی سے گناتا ہوں، ان پہ محنت کرنی پڑے گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے بھی.
انسانوں میں کسی سے، دنیا کی کسی جاندار مخلوق سے یا کسی سے بھی کرتا ہے۔ محبت کی جو جبلت، جو فطرت انسان کے اندر ہے نا، وہ جس سے محبت کرتا ہے یا تو اس کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے، خوبصورتی یا خوبصیرتی، یا اس کے کمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر اس کے نوال یعنی اس کے احسانات کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ تین باتیں: جمال، کمال، نوال۔ عربی زبان میں نوال نا ولا یناول دینے کے معنی ہوتے، یعنی اس کے احسانات، اس کی دین، اس کی عطا، اس کی نوازش۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں، ان تینوں میں سے کوئی وجہ ہوگی یا ایک سے زائد وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے تینوں وجوہات۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہوگی، خوبصورتی شکل و صورت کی، یا خوبصورتی اس کے اپنے اخلاق و عادات و اطوار، صورت یا سیرت کی خوبی نے آپ کو متاثر کیا ہوگا۔ جانور بھی، پرندے بھی، دکان بھی، مکان بھی، محل وقوع بھی، حتیٰ کہ سواری جو آپ خریدیں، یا تو آپ کو جو ہے اس کا جمال، اس کی خوبی جو دکھائی دیتی ہے، آنکھوں کو بھاتی ہے، من کو بھاتی ہے، اچھی لگتی، ایسی بات کوئی اس کے اندر ہوگی، اس وجہ سے آپ کا دل اس پہ لٹو ہے، اس کے پیچھے دیوانہ ہے۔ یا پھر دوسری وجہ ہوگی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال ہو، کوئی کمال ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا پرفارمنس اس کا بڑا اچھا، گاڑی رکھتا ہے آدمی کہتا نہیں بڑا اچھا پرفارمنس، یا آدمی آج کے دور میں فین فالوئنگ کو جانتا ہے، کسی کھلاڑی، کسی کیا یہ کمالات کے دیوانہ، آدمی کسی کے کمال کا دیوانہ ہے، اس کی خوبی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بات جو کامن نہیں، جو سب میں نہیں، اس میں کچھ ایسی بات ہے جو دوسروں میں نہیں، آدمی پھر اس کمال کا دیوانہ ہوتا ہے۔ یا پھر تیسری چیز ہوتی ہے نوال، کہ جو آدمی کسی کے زیر بار احسان ہوتا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فقال ما استعبد الانسان احسانه، کہتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں پہ احسان کرو، آپ تصور کریں گے آپ کے دل میں اس کی محبت کا احساس پیدا ہوگا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے کمال، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اس کا یہ کمال بتاتا ہے، بلکہ ایک نام کئی کمالات بتاتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا علم۔ آپ اللہ کے نام یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا معنی سمجھو، اور ان معنوں کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا رشتہ ہے اس کو سمجھو۔ وقت اجازت دیتا تو میں ذرا تفصیل میں جا کے بتاتا، لیکن وقت نہیں، بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں جو حقائق معلوم ہیں، جو بتائے گئے اور جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے، اگر ہم غور و فکر کریں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ایسے احساس ہوگا کہ پھر اس کے بعد دنیا میں کسی کا کمال نہیں لگے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑا دروازہ ہے نوال، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ کے بندوں، ہماری زندگی میں کیا ہے جو کچھ خصوصی کا دیا ہوا، تو اپنے وجود سے لے کر اپنی بقا سے لے کر اپنی زندگی کے مسائل، سب کچھ صرف اسی کا تو دیا ہوا ہے، صرف اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ ہم محسوس کر لیں، دنیا کے ایک معمولی انسان کے احسان پہ ہمارا دل ان کی غلامی کرتا ہے۔ زندگی ساری رب العالمین کی نعمتوں میں جینے والے اگر اس کی نعمتوں کا احساس کریں، بے ساختہ اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کریں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک راستہ ہے جہاں سے ہم اور آپ رب العالمین کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے جمال، کمال اور اللہ کے نوال، احسانات، اور اللہ تعالیٰ کی بالعموم ایک لفظ میں کہوں گا اللہ کی کما حقہ معرفت، اللہ کے بارے میں جتنی معلومات، جیسی معلومات دی گئی حاصل کرو، تو پھر اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ محبت خود بخود ہمیں عبادتوں میں کھینچ کر لائے گی۔ عبادتوں میں پھر وہ لذت پیدا ہوگی، وہ گہرائی پیدا ہوگی، وہ ہم ڈوب کر عبادت کرنے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتی چلی جائیں گی۔ اور ایک بار ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو گئے، رب العالمین بھی ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک بار اگر ہم اللہ کی محبت کے سفر پہ چل نکلے، رب العالمین بھی ہم ناکاروں سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہی اصل میں معراج ہے، یہی اصل میں اعلیٰ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے جسے پانے کے لیے مجھ اور آپ کو اصل میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر،
حقیقت یہ ہے رب العالمین کی معرفت، اس کی محبت کے حصول کے ذرائع بڑا طویل عنوان ہے، میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، اور آج نہ وہ مقصود ہے۔ مقصد کیا تھا آج کی اس گفتگو کا؟ ایک لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرات اپنی زندگی کے مقاصد اعلیٰ رکھیں ہمیشہ، اور آپ یہ بات ہمیشہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویشن کے طور پہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت کو نہیں، زیادہ سے لوگ کہتے ہیں آسمان کو نشانہ بناؤ، آسمان تک نہیں پہنچے تو کیا ہوا، بہت اونچا تو مار سکوگے کم سے۔ یہ جو موٹیویشن کے لیے سارے جو کوٹس آتے ہیں نا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اپنی زندگی کے لیے مقصد اتنا عظیم رکھو کہ میں رب العالمین کی محبت کا مستحق بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ ابراہیم خلیل بنے، میں خلیل نہیں بن سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بنے، میں نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم اس فہرست کے آخری درجے میں اپنا نام تو لکھوا لوں جس فہرست میں رب العالمین کی محبت کرنے، رب العالمین جن سے محبت کرتا ہے ان کے نام آئیں گے، اس کے آخری درجے میں بھی میرا نام آ جائے تو مجھ سے بڑا نیک خوش قسمت کون ہوگا اس دنیا کے اندر۔ یہ مقصد ہم اپنی زندگیوں کا متعین کریں، یہی پیغام اصل میں مجھے آپ کو دینا تھا، اور آج کی اس ملاقات میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، یہی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو پیغام ہے کہ زندگی میں یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہم بھی بنیں جیسے ہم سے پہلے والے نیک لوگ بن کر گئے، ہو سکتا ہے ان کے درجے کو نہ پہنچے لیکن ان کے بعد سے ہی اسی فہرست میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور یہ راستہ اگر ہم نے اپنایا بقیہ راستے بھی خود بخود اس سے جڑتے چلے جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مستحق بنتے چلے جائیں گے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، اپنی زندگی کے لیے یہ عظیم مقصد طے کرنے اور اسی کی خاطر اپنی زندگی میں محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبتوں کا مستحق بنائے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو زندگی اس کی اپنی پسندیدہ ہے، جو اس کی اپنی مرضی کی ہے، اس کی اپنی پسند کی ہے۔ زندگی ہے ہماری، اللہ نے ہمیں جینے کا حق دیا، لیکن ہم اپنے حق کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تابع رکھ کر اسے راضی کر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔